أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد اللهم آمين لله والصلاة والسلام آمين. على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المریم آیت نمبر 36 to 40 آج ہم پڑھیں گے. اپنی لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الرجیم. الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم. الرحيم. وَإِنَّ اللَّهَ وإن الله وَإِنَّ اللَّهَ وإن الله ربي وربكم ربی وربكم وربکم. ربي وربكم ربی وربكم فاعبدوه فاعبدوا. هذا صراط هذا صراط صراط. ہا اور ذا دونوں کو ہم سٹریچ کریں گے. ایک کے اوپر کھڑی زبر ہے اور دوسرے کے ساتھ الف مدہ ہے. صاد، را اور تو، ان تینوں کو ہم پور پڑھیں گے. صاد اور تو دونوں مستقل طور پر پر حروف ہیں، جبکہ را زبر کے ساتھ پر پڑھا جاتا ہے. میم کے اوپر آپ مشدد حالت میں اس سے غنہ کریں گے. هذا صراط هذا صراط صراط مستقيم. مستقیم. مستقيم. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكم فَاعْبُدُوهُ. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. دال کے اوپر واو مدہ ہے اور اس کے بعد ہا آ رہا ہے، تو ہم یہاں پر عارضی پر وقف کرتے ہوئے ہا کی ادائیگی کریں گے. ہا آخر میں ساؤنڈ اس کا آنا چاہیے. فَاعْبُدُوا
فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب فاختلف الأحزاب فاختلف الأحزاب فاختلف الأحزاب फिर पढ़िए فاختلف الأحزاب من بينهم من بينهم यहाँ पर देखिए मीम साकिन है और उसके बाद बा आ रहा है। जब कभी मीम साकिन के बाद बा आए, सॉरी, नून साकिन है और नून साकिन के बाद बा आ रहा है, और जब कभी नून साकिन के बाद बा आए तो नून की आवाज मीम में बदल जाती है और छोटे मीम के साथ इसको जाहिर किया जाता है, जिसको इकलाब का मीम कहा जाता है। यहाँ पर हम गुन्ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। मिम बैनिहिम من بينهم فويل للذين وويل للذين فويل للذين وويل للذين كفروا 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 من مشهد يوم عظيم من مشهد يوم عظيم यौमिन मीम के नीचे दो जेर हैं और उसके फौरन बाद थ्रॉट लेटर्स यानी हरूफ हल्की में से आइन आ रहा है। यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। मिम मशहद यौमिन अज़ीम من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بين فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يوم عظيم أسمع بهم أسمع بهم
أسمع بهم أسمع بهم وأبصر. وأبصر रॉ यहाँ पर बारीक होगा क्योंकि रॉ के ऊपर जज़म है, तो हम इससे पिछले वाले हर्फ को देखेंगे, उसके नीचे जेर है, इस वजह से इस रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। बा के ऊपर कलकला वाज़े होना चाहिए। हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिए। व अबसिर وأبصر यौम यअतूनना يوم يأتوننا यौम यअतूनना يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم لكن الظالمون اليوم لكن الظالمون اليوم لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين في ضلال مبين في ضلال مبين في ضلال مبين أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين यअतूना या के ऊपर जबर है, आगे हमजा है और उसके ऊपर जज़म है। आप झटके के साथ इसको अदा करेंगे और लाकिन ज़ालिमूना पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ी जबर है, इसको थोड़ा सा आप स्ट्रेच करेंगे। أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين في ضلال مبين في ضلال مبين وأنذرهم 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 يوم الحسرة يوم الحسرة يوم الحسرة يوم الحسرة إذ قضي الأمر إذا قضي الأمر यहाँ पर देखिए मीम है, इस वजह से यहाँ पर आप वक्फ करेंगे। إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر इसको कूजी नहीं पढ़ना, कुदी। إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم في غفلة
وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهم لا يؤمنون وهم لا يؤمنون وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وأنذرهم يوم الحسرة في الأمر وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وأنذرهم يوم الحسرة قضي في الأمر الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون 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 إنا نحن نرث الأرض إنا نحن نرث الأرض إنا نحن إنا نحن إنا نحن إنا نحن نرث الأرض الأرض ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها وإلينا وإلينا يرجعون 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 إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا 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 يرجعون وإلينا يرجعون وإلينا يرجعون आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, मैं एक दफा फिर पढ़ा रही हूँ, आप तो वजह से सुनिए और फॉलो कीजिए. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن اور بے شک اللہ اللہ تعالی ربی پروردگار ہے میرا وربکم اور رب ہے تمہارا فاعبدوہ پس اعبدو تم سب عبادت کرو ہو اس کی فاعبدوہ پس اس کی عبادت کرو ھذا یہ صراط راستہ ہے مستقیم سیدھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا تھا، توحید کی گواہی اور توحید کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف تمام لوگوں کو بلانا۔ اسی وجہ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کلام فرمایا تو سب سے پہلے جس بات کی تردید کی وہ اسی شرک کی تردید کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں تک پہنچایا ہوا ان اللہ، اور کون ہے اللہ تعالیٰ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر پیچھے فرمایا گیا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، کوئی اولاد ہو، کوئی بیٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اس کی صفات میں، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، بلکہ وہ اگر کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے بے شک میرا رب اللہ تعالی، میرا رب جو رب ہے اللہ، اور تمہارا بھی رب اللہ ہی ہے۔ فاعبدو تو سب مل کر اس کی عبادت کرو۔ ھذا یہ ہے صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب پس اختلاف کیا الاحزاب فرقوں نے من بینہم آپس میں۔ تو کیا اختلافات تھے؟ جیسا کہ اس کا ذکر آپ سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے، اور ہمارے اوور آل جو دنیا کے اندر مذاہب آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے اختلافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کہیں پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرایا جاتا ہے، کہیں پر یہود کو دیکھیے تو وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اسی طرح عیسائی جو ہیں انہوں نے بھی عقائد کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، کہیں سورج کو پوجا جاتا ہے، کہیں چاند ستاروں کو، کہیں پتھروں کو، تو کہیں آگ کی پوجا کی جاتی ہے، کہیں درختوں کی پوجا کی جاتی ہے، کہیں ہستیوں کی پوجا کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کو۔ تو جو بھی ان کے اور فرقہ بندیاں انہوں نے آپس میں کر دی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ مذاہب کے طور پر آپس میں بٹے ہوئے ہیں یہ ساری دنیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عیسائیت کے اندر بھی مختلف فرقے پیدا ہوئے، اور اسی طرح یہودیت کے اندر بھی مختلف فرقے پیدا ہوئے، اور اب اسلام کے اندر بھی مختلف فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر مختلف قسم کے فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور آپس میں اختلافات کرتے ہیں۔ تو فویل پس تباہی ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو کفروا کافر ہوئے، اور کافر کون ہے؟ وہ جو انکار کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ اپنے عمل سے انکار کرے اور چاہے وہ اپنی زبان سے انکار کرے۔ من سے مشہدن حاضر ہونے سے، یوم عظیم بڑے دن کے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم تو تباہی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے دن کے حاضر ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر رک کر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، کیا ہم واقعی ہی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا واقعی ہی عقیدہ اور ایمان ہے کہ قیامت آنی ہے؟ ہم نے اپنے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے؟ کیا اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں؟ ہم ہر عمل آخرت کو اور اپنے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں؟
اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم بھی اسی کیٹیگری کے لوگوں میں فال کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ تو جس انسان کا ایمان قیامت کے دن پر ہوگا، جس بندے کا ایمان روز محشر پر ہوگا، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی شرک کا راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ اسمع، وہ کیا خوب سننے والے ہیں، وہ ابصر، اور کیسے دیکھنے والے ہیں، یوم، جس دن یأتوننا، وہ ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن الظالمون، لیکن ظالم، الیوم، آج کے دن، فی، میں، ضلال، گمراہی میں ہے، مبین، صریحاً۔ قیامت کے دن آج جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہوئے انسنی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے اندیکھا کر دیتے ہیں، تو اس دن کیا ہی خوب وہ سننے والے ہوں گے اور کیا ہی خوب وہ دیکھنے والے ہوں گے، جب غیب کے سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور حقائق سامنے لائے جائیں گے، تو ہر انسان خوب دیکھنے اور سننے والا ہوگا، اور وہ حقائق کو بھی دیکھے گا اور وہ اپنے اعمال کو بھی اس دن دیکھے گا۔ یوم یأتوننا لیکن الظالمون فی ضلال مبین، اور سب ظالم اپنے اپنے اعمال کو اور حقائق کو اور حق اور سچ کو دیکھ لیں گے، اور وہی لوگ جو آج گمراہی میں ہیں اس دن جان لیں گے، جب غیب کے پردے ہٹیں گے کہ حق اور سچ کیا تھا، اور کیسے انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے بھی اندیکھا کیا اور سنتے ہوئے بھی انسنا کیا۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈرائیے ان کو، یوم، دن سے، الحسرتی، حسرت کے، اور یہ یوم الحسرتی کیا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے جب افسوس کریں گے، اور کون افسوس کریں گے؟ اذا، جب، قضی الامر، جب قضیہ، فیصلہ کر دیا جائے گا، امر، کام کا، یعنی کہ ہر انسان کا حساب کتاب برابر کر دیا جائے گا، اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرائیے ان لوگوں کو، جس دن ہر انسان کا حساب کتاب برابر کر دیا جائے گا، اور جو جنت والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو دوزخ والے ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، وہم، اور وہ، فی، میں، غفلتن، غفلت میں ہیں، وہم، اور وہ، لا، نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک فرشتہ جو جنت اور دوزخ والوں کے سامنے آئے گا، پہلے جنت والوں کے سامنے آئے گا اور ایک مینڈے کو سامنے لائے گا اور پوچھے گا کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ موت ہے اور اس کا مزہ ہم چکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوزخ والوں کے پاس جائے گا فرشتہ، اور دوزخ والے اپنی گردنیں اٹھا کر اس کو دیکھیں گے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ یہ موت ہے۔ تو وہ ان دونوں کے سامنے مینڈے کو ذبح کر دے گا اور کہے گا جنت والے اب ہمیشہ، اب موت ختم ہو چکی، جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اس دن بہت زیادہ حسرت کریں گے اور دکھ اور غم سے اپنی انگلیاں کاٹیں گے وہ لوگ جو دوزخ میں گئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، تو یہ یوم حسرت ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لے کے آتے ہیں۔ اِنَّا، بے شک، نحنو، ہم، نرثو، ہم وارث ہیں، الارض، زمین کے، ومن، اور جو، علیہا، اس پر ہے، اور جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے اس سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وَإِلَيْنَا، اور ہماری ہی طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت کاملہ اور اپنی بادشاہت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زمین اور جو کچھ زمین کے اوپر جس قدر معدنیات ہیں، جس قدر ذخائر ہیں، جتنے خزانے ہیں،
جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وارث ہے. الٹیمیٹلی ہر چیز لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. وَإِلَيْنَا، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. تو یہ ایک تھریٹ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ وہ اس دنیا میں رہنے والے ہیں اور مال و اسباب کو اور خزانوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم وارث ہیں اس زمین کے، وما علیہا، اور جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور جو کچھ تم نے اکٹھا کیا بالآخر یہ سب کچھ چھوڑ کر تم ہمارے پاس واپس آنے والے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا آمین. رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرما اور بیت المقدس کے ساتھیوں کی حفاظت فرما اور ان پر امن اور سلامتی کو نازل فرما اور غیب سے ان کی مدد فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.